ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، اس وقت عام انتخابات کے اعلانات کے بعد، تاریخ کے سامنے آنے کے بعد، سیدھی بات اپنی صحافتی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے آپ حضرات مختلف علماء کرام، چاہے ہمارے شہر بنگلور سے تعلق رکھنے والے ہوں یا پھر قومی سطح پر جو اہم ترین جماعتوں سے، جمعیتوں سے یا مدارس سے تعلق رکھنے والے اہم ترین شخصیات ہوں، ان کی اپیل اور ان کی درخواستیں آپ تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت شہر بنگلور کی بات ہو اور ایک اہم ترین شخصیت دینی، علمی اور بالخصوص جو ہے بیرون ریاست میں بھی اور ریاست کے اندر کرناٹک کے جو مختلف اضلاع میں جہاں پر مولانا کے نام کا ڈنکا ہے، مولانا مزمل رشادی صاحب سے شاید آپ ناواقف نہیں ہوں گے۔ اس وقت میں نے ان کو بھی زحمت دی ہے ہماری اسٹوڈیو میں تشریف لانے کی۔ مولانا کے اکثر اسفار ہوتے ہیں، گزشتہ 15 دنوں سے کال کرنے کے بعد آج مولانا سے جو ہے موقع ملا اور مولانا بنگلور میں ہونے کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ مولانا سے بھی اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی، لیکن مولانا جو ہے وہ حقائق پر نظر رکھنے والے، زمینی سطح پر نظر رکھنے والے، مصلحتاً جو بھی چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈنکی کی چوٹ پر بولنے کے لیے مشہور بھی ہیں، معروف بھی ہیں۔ مولانا کو پوری طرح سے بولنے کی آزادی ہے کیونکہ وہ سیدھی بات کی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مولانا، سب سے پہلے میں آپ کو، چونکہ آپ بیانات میں بھی آپ کے اکثر حالات پر تبصرہ ہوتا رہتا ہے، اس وقت بھارت کے بھی حالات آپ کے سامنے کیسے ہیں اور ہمیں اس انتخابات، ویسے تو ہر انتخابات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، بالخصوص اس انتخاب کو ہم کیوں سنجیدگی سے لیں، اس پر تھوڑا تبصرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ اس مشہور و معروف ادارے میں عاجز کو مدعو کیا۔ جی جی، ویسے تو میں اس لائق نہیں ہوں، جزاکم اللہ۔ اللہ خیر۔ ملک کی جمہوریت کی ایک پہچان ہے انتخابات۔ جی، اگر انتخابات نہ ہو تو پھر لفظ جمہوریت بھی ختم ہو جائے گا۔ آزادی کے بعد انتخابات کی سرپرستی میں یہ ملک جی، سفر طے کر کے یہاں تک پہنچا، اور آپ نے فرمایا کہ انتخابات کے ایام میں انتخابات اہم ہوتے ہیں، جی، اور اس مرتبہ بھی انتخابات کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، جی، لیکن کچھ زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 8-9 سال سے ملک کے جو حالات ملک دیکھ رہا ہے، جی، 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 اس کو مد نظر رکھ کر ملک چاہتا ہے انتخابات کے نتیجے میں جی، کچھ تبدیلی آئے۔ جی، جی، ہر کوئی چاہتا ہے۔ مسلمان کی چاہت نہیں، اور بحیثیت مسلمان کے میں آپ کے سامنے ضرور تو ہوں، لیکن ایک اور پہچان بھی ہے میری، وہ ہے ہندوستانی۔ جی، 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 صحیح۔ اور ہم مسلمان ہمیشہ جب مسئلہ ملک کا آتا ہے تو اپنے فائدے کو تنہا سوچتے نہیں، بلکہ ملک کو سامنے رکھ کر تمام کے فائدوں کی بات کرتے ہیں۔ جی، اب اس وقت ملک کے حالات کو اگر سامنے دیکھیں گے تو ملک میں مسلمان ہی پریشان نہیں، جی، ہر قسم کا واسی اس وقت بہت پریشان ہے۔ ایسی صورت میں خود ملک چاہتا ہے اور ملک کے تمام مذاہب کے اکثر افراد چاہتے ہیں، جی، جی، سیکولرزم چاہتا ہے۔ ایک موقع تھا جو ان کے ہاتھ گیا، لیکن اب تبدیلی چاہتا ہے، اور ہر وقت تبدیلی سے نقصان نہیں ہوتا، کبھی کبھار نقصان سے زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے کپڑے کبھی کبھی بدلتے رہتے ہیں، ویسے انتخابات کے نتیجے بھی بدلنا چاہیے۔ جی، جی، 9 سال ملک نے دیکھا کہ ملک آگے بڑھنے کے بجائے کتنا پیچھے ہوا، جی، اور یہ میری آواز نہیں، حقیقت کی آواز ہے۔ جی،
آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا, آپ خود عالم دین ہے الحمدللہ, یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. صحیح بات, صحیح بات. 9 سال سے ہماری اپنی آواز اپنی جگہ پر, لیکن اب اس وقت انتخابات کے قربت میں ملک کے دانشوران جی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں, سیکولر ہیں, جی جس قسم کے بیانات پیش کر رہے ہیں, جی 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 دراصل وہ سب بیانات ہمارا درد ہے, درد ہے. صحیح. ہماری فکریں ہیں, ہمارے خیالات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو باتیں ہماری تھیں انہی کو انہی کی زبان سے اللہ سامنے لا رہا ہے. اب ملک کو سوچنا چاہیے کہ 9 سال سے ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. جی جی جی. یہ نہیں دیکھنا کہ ملک میں کون ہے, ملک سب کا ہے, جی جی جی. سب کا ہے ملک, اور اس حقیقت کا انکار کرنے والا نادان ہے, پاگل ہے, بیوقوف ہے, احمق ہے. اور یہ ملک سب کا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ مجھے دعا دیں گے اس جملے پر جی کہ اس ملک کی پہچان اور شان ہے. جی جی جی. دنیا کے 200 قریب ممالک میں تنہا ہمارا ملک ایسا ہے جس میں مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ پورے پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے, رہ رہے ہیں, انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے. اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا. تو اس وقت ملک کا مسلمان ہی پریشان نہیں, دوسرے حضرات بھی 1-2 مسائل کو سامنے رکھ کر نہیں, 100 مسائل کو سامنے رکھ کر پریشان ہیں. جی جی جی. اور کچھ بھولے بھالے جو لوگ ہیں ان کو گزری ہوئی جو حکومت ہے اب نہیں ہے, وہ جی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اب جو نہیں ہے, الیکشن کا اعلان ہونے کے بعد وہ حکومت تقریباً حکومت نہیں رہتی. اب پھر سے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہندو مسلمان کا مسئلہ, مسجد مندر کا مسئلہ, ہمارے اکابر بارہا فرمائے ہیں, میں بھی عرض کرتا ہوں, ملک کے یہ مسائل نہیں ہیں. جی 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 جی. اس لیے 9 سال 8 سال کے حالات کو ملک دیکھا ہے, تو بڑے بچے بھی یہ چاہ رہے ہیں ایک تبدیلی ضرور آئے, اور آنا چاہیے. محنتیں بھی ہو رہی ہے, محنت بھی ہو رہی ہے, آنا بھی چاہیے. اور میں پورے بھروسے کے ساتھ اللہ پر کرتے ہوئے کہوں گا انشاءاللہ تعالی ملک کی محنت اور ملک کی مظلومیت اور ملک کے حالات پر اللہ ضرور رحم کریں گے. انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی. تو اتنا سب بہت سارے حالات ہم لوگوں کے پاس, بالخصوص میں مجھے بھی یہ شکایت ہے, بار بار بیداری پیدا کرنے کے باوجود ہمارے نوجوان بیدار نہیں ہوتے. یہ کہاں خامیاں ہیں, یہ کیسی کوتاہیاں ہیں؟ حضرت بات دراصل یہ ہے, معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, بار بار بیدار تو ضرور کرتے ہیں, لیکن بیداری مشن میں تسلسل نہیں ہے. یہ کوئی بیماری نہیں بیدار ہونا, یا سونا بیماری نہیں, سونا ضرورت ہے. جی. تو سوتے ہیں لوگ, تو پھر ان کو بار بار اٹھانا ہے. الیکشن قریب آتا ہے تو تب بیدار کرنے کا مطلب نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. الیکشن کے ٹائم پہ بیدار ہر قسم کا جو الیکشن ہے, کارپوریشن کا الیکشن ہو, یا اسمبلی کا الیکشن ہو, یا پارلیمنٹ کا الیکشن ہو, 4 ساڑھے 4 5 سال کا وقفہ تو ضرور ملتا ہے. جی جی جی. صحیح بات. میں ذرا کرکٹ کا بھی شوقین ہوں. ایک مرتبہ میں نے آسٹریلیا کے کیپٹن سے سنا, جو اخبار میں آیا تھا, کہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم جیت گئے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آرام سے سوئیں گے, کل ہی سے آئندہ ورلڈ کپ کی ہم تیاری کریں گے. صحیح بات, صحیح بات. کتنی بڑی بات. ٹیم ہارے یا جیتے, پارٹی ہارے یا جیتے, لیکن محنت جیت اور ہار کے اعلان کے دوسرے دن ہی سے ہو جانی چاہیے. اور مجھے معاف فرما دیں, دوسری پارٹیوں کا اور دوسری قوموں کا کیا حال ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ ہم افطار کے وقت کا انتظار کرتے ہیں
दिन भर का हाल हम देखते ही नहीं। 5 साल का वक्त मिलता है हमको, या कुछ महीने आगे पीछे, लेकिन इलेक्शन 5 महीने हैं, तब से भी मेहनत नहीं होती। तारीख के ऐलान के बाद मरीज आईसीयू या वेंटिलेटर के लायक बन जाता है, उस वक्त दवा की हेरा फेरी चलती है। मैं समझता हूँ कि अगर ये हाल रहा, हम माफ़ी चाहता हूँ कि हम खामखा कौम पर, नौजवानों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। मेहनत किए बगैर उन पर जिम्मेदारी डालना ये इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम, जी जी जी, हमारी अपनी कोताही है, क़ियादत की है, क़ियादत की कोताही है, ज़बरदस्त कोताही है। आपने फरमाया कि ज़बरदस्त कोताही है। हमारे पास तमाम किस्म के काम करने का लाही अमल होने के बावजूद हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। नतीजे आगे पीछे होते रहते हैं, नतीजों से मायूस होकर बैठ जाना, फिर वक्त आने पर बेदार होना, ये हमारी ज़बरदस्त नादानी है, बल्कि हमारी नहीं, इस फील्ड में काम करने वालों की ज़बरदस्त नादानी है। सही बात है, इस फील्ड पर काम करने वालों की ज़बरदस्त नादानी है। यानी आपका कहना है कि जो है जब ज़रूरत पड़े उसी वक्त बेदार होना नहीं है, पहले से तैयारी करनी। मैंने एक इशारा भी आपकी खिदमत में रखा कि काम करने के तरीक़े और कौम, मुल्क और मिल्लत को मुत्तहिद करने के ज़राए हमारे पास ज़बरदस्त हैं। जी 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 जी, लेकिन हम उसे लेकर आते नहीं, मेहनत करते नहीं, हलकों में बढ़ गए, जमातों में बढ़ गए, अपने दोस्त अहबाब में बढ़ गए, और मैं भी वहीं काम करूंगा आगे बढ़कर जहां मुझे कम से कम इज्जत तो मिले। ऐसी सोच है। बगैर किसी फायदे के मुझे आगे बढ़कर काम करना मेरे लिए मुश्किल काम बन गया इस वक्त। ज़मीर गवारा नहीं करता। अनानियत भरी हुई ये है, ओहदा चाहिए, बहुत कम वक्त है। अब वोटर आईडी के बारे में मेहनत चल रही है, और इस मेहनत को मैं तकरीबन असम्बली इलेक्शन में देखा, अब पार्लिमानी इलेक्शन में देख रहा हूँ। सिर्फ वोटर आईडी बनाओ, वोटर आईडी बनाओ, वोटर आईडी बनाओ, ये कहने से आदमी वोटर आईडी बनाता नहीं। उसके लिए कोई ताज़ीरन हमारे अपने हलकों में क़ानून बनना चाहिए। वोटर आईडी ना हो, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, मिसाल बोल रहा हूँ मैं। जी जी, ताज़ीर बोलते हैं इसे, ताज़ीर, शरई कानून नहीं, शरई कानून। ताज़ीरात की इजाज़त है अज़रुए शरा। हालात को सामने रखकर आप बड़े हजरात किसी को किसी पर किसी काम पर अमल कराना है, आप मिलकर कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो शरीयत की मुखालफत तो नहीं होती, सामने वाले पर अमल पैदा हो जाता है, उसे कहते हैं ताज़ीर। तो भाई वोटर आईडी नहीं है तो फिर हम तदफीन की इजाज़त भी नहीं देंगे। अब और भी खबरस्तान है, वोटर आईडी नहीं है, जैसे आधार कार्ड का सवाल होता है, साथ में वोटर आईडी को भी शामिल कर लें तो फिर आपकी निकाह खानी नहीं होगी। ऐसे और भी बहुत सारे ज़राए हैं, वक्त का मसला है, और भी बहुत सारे ज़राए हैं। इस किस्म के इंतजामात करते हमारे आधार कार्ड के साथ हमारा वोटर आईडी इस वक्त रहता है। कम से कम हमको 9-8 साल का वक्त मिला है। जी 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 जी, ये हजरात बैठने के बाद ही हमको अंदाजा हो गया मुल्क का क्या होगा और हम अपनी हिफाजत के लिए हमको क्या करना है। तो 8-9 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं है। 8-9 साल में अगर हम लोग मेहनत करते, 2 कारपोरेशन इलेक्शन गुजरे, 2 असम्बली इलेक्शन गुजरे, ये तीसरा आने वाला इलेक्शन है पार्लिमानी, उनके जीतने के बाद 2 मरतबा या तीसरी मरतबा, तो ये 8-9 साल में अगर काम हम लोग करते, असल में काम करने में मुश्किल हजरत इसलिए पेश आती है, हर काम के जिम्मेदार आप ही बनना चाहते हैं या हर काम का जिम्मेदार मैं ही बनना चाहता हूं, तो इससे काम बाकी रह जाएंगे, जिम्मेदारी का हक अदा नहीं होगा। सौंपना चाहिए, फला काम के जिम्मेदार आप हैं, फला काम का जिम्मेदार मैं हूं, फला काम के जिम्मेदार ये हैं, हर काम का जिम्मेदार मैं बन जाऊं तो मैं कहां कहां वक्त दूं, ये मुझे भी सोचना है। जी 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 जी, ये मुझे भी सोचना है। काम तकसीम नहीं कर रहे हैं, काम तकसीम नहीं हो रहा है, काम तकसीम ही हो रहा है तो अपने हलकों में तकसीम हो जा रहा है नाम के लिए। मैं करे, अरे मैं करे, कॉलर चढ़ाना है, कॉलर चढ़ाना है, तो वही हाल बना है।
تو اس کے چکر میں قوم کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اب جو بول رہے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے بعد جو ریسپٹ آ رہی ہے، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ حضرت فیصلہ فرمائیں، کوئی شرعی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ اس سے مجھے ڈر ہو، یہ ایک اصلاحی بات عرض کر رہا ہوں میں. ووٹ ڈالنے کے بعد جو ریسپٹ آتی ہے اس کی حفاظت کرو بھائی، تاکہ آئندہ کے مسائل میں جب تک آپ وہ نہیں دکھائیں گے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اس سے بھی بڑا کام ہو سکتا تھا. جی 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 جی. ووٹ ڈالنے کے بعد جو ریسپٹ آتی ہے اس کو محفوظ رکھو، اس کی کاپی بنا کر رکھو، آدھار کارڈ کے ساتھ، اے ٹی ایم کارڈ کے ساتھ، پین کارڈ کے ساتھ، اسے بھی رکھو. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی درد ہے کہ جب درد لگے، مار لگے تو ہم علاج کریں. ایک ہماری ضرورت ہے، یہ ضرورت کا وقت نہیں ہوتا، اسے کرنا چاہیے. اب اس وقت 2-4 دن میں جگہ بجگہ کے الیکشن کے ایام آ چکے ہیں. اب کتنی محنت کریں گے، کتنی محنت کریں گے. حالات کو سامنے رکھ کر حضرات علماء کرام قرآن اور حدیث کے حوالے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی قوم نہیں جاگ رہی ہے. تو مجھے کہنے کی آپ اجازت دیں، بستروں سے اٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہے، حالات بتا کر جگانا کیا بہت آسان کام ہے. بستر سے ہمارا نوجوان سویا ہوا ہے، اسے جب تک جگ بھر پانی نہیں ڈالتے اٹھتا نہیں. یہ حالات کے بستروں سے اٹھانا جی 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 اتنا آسان کام نہیں ہے. پھر بھی اللہ کا کرم اور احسان ہے مولانا کہ خدمات کا انکار کرنا میں سمجھتا ہوں ناشکری ہے کہ خدمتیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اچھے نتیجے نکالے. آخری کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ کیا پیغام ہے؟ وہی پیغام جو ہمارے بزرگوں نے دیا ہے اسی کو دہرانا چاہتا ہوں میں ناظرین کے سامنے آپ کے اس اسٹوڈیو سے کہ جمعے کا دن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن الیکشن رکھنا ایک سازش ہے. نیک فالی لینے کا خیال پیدا کرو. میری نظر میں سب سے اچھا دن ہے، وہی بول رہا چاہتا ہوں، وہی کہنا چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن وہ الیکشن رکھنا ایک سازش ہے. ہم بھی کہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جمعے کا دن بہت اچھا دن ہے، انعام کا دن ہے، اللہ کے عطا کا دن ہے، برکت کا دن ہے، رحمت کا دن ہے. اچھے اچھے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے دن کیے ہیں اور اچھے فیصلے آئندہ بھی چل کر جمعے کے دن ہونے والے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ تو اس صورت میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ذکر و اذکار میں رہیں، کیونکہ ہمارا پورا ایمان ہے اللہ کی قدرت پر. لوگ کہتے ہیں کہ EVM، لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی، لوگ کہتے ہیں کہ فراڈ پن، یہ سب اپنی جگہ پر رکھیں. اللہ کی قدرت کے سامنے کسی طاقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بٹن آپ جو دبانا ہے دبائے، لیکن نتیجے وہی نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. جو دبانا بولے تو میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، خدا کی قدرت بتا رہا ہوں. فجر کی نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان ہے. جمعے میں نے عرض بھی کیا حضرت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان ہے. آقا کے معجزات میں یہ بات داخل تھی کہ آقا کے بعد امت کی سربراہی اور خلافت حضرت ابو بکر کریں گے، اشارے عمر کریں گے، عثمان کریں گے، علی کریں گے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. لیکن صحابہ کے بیچ میں آقا نے ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ اگر ایسے اشخاص کا خاتمہ ہو جائے تو پھر اچھے حکمرانوں کو طلب کرنے کی دعا بھی نبی نے سکھائی ہے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. یہ دعا ضرور پڑھیں. حالات کو ملک کے سامنے رکھیں. اس کے بعد پہلی فرصت میں ووٹ ڈالنے کی فکر کریں. اب جن کا ووٹ ہے وہ ضرور اپنے ووٹ کا استعمال کریں. گھر کی خواتین کو بھی لے کر جانے کی اجازت ہے، لے کر جائیں. بسم اللہ پڑھ کر، میں نے جمعے میں مزاحیہ طور پر کہا تھا کہ کھانے کی جو دعا پڑھتے ہیں نا بسم اللہ والا برکت اللہ، وہ دعا پڑھ کر بٹن دبائے. ووٹ آپ کا ایک پڑے گا لیکن ووٹوں میں برکت آئے گی. تو ضرور ڈالیں. غفلت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، غافل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جبکہ حضرات علماء کرام ووٹ کو شریعت کی روشنی میں پیش کیا ہے. شہادت ہے، سفارش ہے، وکالت ہے.
تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، ملک کا مقدر ہے. اور یہ بات بھی ہمارے اکابر نے کہا اور عاجز بھی کہتا ہے، ہمارے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے اگر ظالم آ جائے پھر وہ اپنے ظلم کا استعمال کرے تو ظالم کے ساتھ دینے کے برابر ہو جائے گا. ووٹ ڈالیں، اس کے بعد مقدر اپنی جگہ پر ہے. کیسے کیسے بیانات آ رہے ہیں مولانا، اس کے بعد بھی اگر قوم نہ جاگی، ہمیں جگا کر نہیں جاگے اپنی جگہ پر، لیکن دشمنوں کے بیانات سن کر بھی اگر نہ جاگے تو کیا فائدہ ہے؟ مدارس کا بہت بہت افسوس کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے بیانات جو آ رہے ہیں اسلام و مسلمانوں کے خلاف، اللہ تبارک و تعالی جگانے کا ایک ذریعہ پیدا کر رہا ہے. اللہ اپنے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے ماننے والے بندوں کا ہی انتخاب نہیں کرتا، کبھی کبھار اس کے منکرین کا بھی انتخاب کر کے امت کو جگانے کا نظام کرتا ہے. صحیح بات ہے. ابھی دیکھے نہیں کہ مودی جی کا جو بیان آیا ہے، کانگریس تم سے پیسہ وصول کرے گی اور گھسپیٹیوں کو دے گی. چلیے مان لیتا ہوں مولانا آپ کا ادارہ ہے، مجھے کہنے کی اجازت دے دے 1 منٹ. مودی جی کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کانگریس اصول کر کے لے کر مسلمانوں کو تقسیم کی، 9 سال سے آپ اپنی قوم کو کیا دیے؟ جی 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 ہم نہ چھوڑو، مسلمانوں کو آپ کے نہ دینے کا ذرا بھی درد نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، اور ہمارے اپنے درد کو بانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، فطرے کا نظام رکھا ہے، صدقات کا نظام رکھا ہے. ان تمام انتظامات کے بعد ہی بجٹ ہمارے لسٹ میں آتا ہے. جی جی ہماری نظر، ملک کے مسلمانوں کی نظر حکومت کے بجٹ پر نہیں ہے. جی جی آیا تو آیا، نہ آیا تو نہ آیا. لیکن سوال کا جواب ہے کہ کانگریس کیا دی کیا نہیں دی وہ آپ بھی جانتے ہیں. سمجھ میں یہ بات ہے. اور کتنا مسلمانوں کو دی یہ تو کانگریس بھی جانتی ہے. بہت کچھ دی ہے، جی جی ہم اپنی زندگی بھر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جی سمجھ میں آئی بات ہے. بہت کچھ دی ہے کانگریس. ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جانا نہیں ہے مجھے. لیکن اس وقت میں یہ نہیں کہوں گا کہ کانگریس کی تائید کرو، فلاں کی تائید کرو، فلاں کی تائید کرو، یہ نہیں کروں گا. لیکن انڈیا اتحاد کی تو تائید کرنا پڑے گا. جی 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 انڈیا اتحاد کی تائید کرنا پڑے گا. میں اپنا خیال پیش کرنے سے پہلے ہمارے بزرگوں کا پہلے دامن تھامتا ہوں. جی 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 سمجھ میں، بزرگوں کا دامن تھام کر میں اپنا خیال پیش کرتا ہوں. پارٹی کا نام تو لینے کی اجازت بھی نہیں ہے، اچھا بھی نہیں ہے، لیکن انڈیا اتحاد جہاں جہاں ہے وہاں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب مل کر ساتھ دیں. چاہے آئندہ آنے والے ایام آزمائش ہی کے گزرے کیوں نہ ہو. اب تو پتہ چل جائے گا کہ 9 سال سے پہلے کا زمانہ کیسا تھا اور 9 سال کا زمانہ کیسا ہے. اور ایک 5 سال بھی آپ اتنا ہی آزمائے ہیں تو ایک 5 سال بھی آزما لیں. لیکن انڈیا اتحاد کا تو کانگریس ہم کو دی، یہ الزام ہے تو چھوڑیے، الزام ہی ہے اپنی جگہ پر. لیکن ہم مودی جی سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم کو نہ صحیح 9 سال آپ کو آپ کی قوم کو دینے دلانے کا وقت ملا، لیکن آپ نے کیا دیا یہ تو بتا دیجیے. کرناٹک کے جی ایس ٹی، کرناٹک کے لوگوں کا پیسہ ہی واپس نہیں. ارے کیا دیے؟ 15 لاکھ کا آفر سنتے کی نہیں کی. مجھے بھی اس بات کا افسوس تھا کہ میں نے بی جے پی کو ووٹ کیوں نہیں دیا. لیکن 9 سال گزر گئے، 15 لاکھ تو دور کی بات کہ 15,000 بھی نہیں، 1500 بھی نہیں، 15 روپے بھی نہیں. پھر مجھے ان پیسوں کا نام لینا پڑے گا کہ 15 کاس بھی نہیں. 15 کاس. جی 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 صحیح بات ہے. صحیح، الٹا لوٹا گیا. بے حساب. میرے تمام ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں تمہاری کتنی محبت ہے یہ آپ پہچانتے ہیں تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نہیں پہچانتے ہیں تو آپ کو پہچاننا پڑے گا. اگر آپ غلط خیال لگاتے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. جی جی غلط فہمی کا شکار ہیں. مذہبی بھنگ پلایا گیا ہے. ہماری حالت کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے. میں نے وہ بیان سنا، میں نے ایک عجیب سی مسکراہٹ پیش کر کے ذرا موبائل کو زور سے ہی رکھ دیا. بعد میں اٹھا کر دیکھا کہ ڈسپلے کا کیا حال ہے.
اتنا بڑا پی ایم ہے, کہہ رہا ہے کہ سامنے مہیلاؤں کو بٹھا کر تمہارے منگل سوتر تک بیچے جائیں گے. توبہ توبہ توبہ, منگل سوتر تک نہیں آنا. ہمارے مذہب میں میں نے قبول کیا نکاح ہے, تو ہمارے ہندو بہنوں کے مذہب میں منگل سوتر ایک نکاح ہے, اسے بیچنے کی بات, وہ خود خواتین کی توہین کر رہے ہیں. توہین. اور مجھے اس وقت بات یاد آئی, میں آئندہ کہنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا, لیکن اب بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ تو میں اچھی بات سیدھی بات کے ذریعے کیوں نہ پیش کروں. انکل, گھر کے منگل سوتر کی آپ حفاظت نہیں کر سکے. جی صحیح بات, صحیح بات. آپ کروڑوں منگل سوتر کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں, خود کے گھر کے منگل سوتر کی آپ حفاظت نہیں کر سکے. صحیح بات. ہمارے قرآن پاک میں تو صاف اللہ کا پیغام ہے, جو تم کرتے نہیں وہ بولتے کیوں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. جی جی جی, جو تم کرتے نہیں بولتے کیوں. ایسے حالات میں نے جو شروع میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ملک خود چاہتا ہے کہ تبدیلی کو, اور اللہ کی ذات سے بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی تبدیلی آئے گی. تو ناظرین گرامی, یہ ہمارے مولانا مزمل صاحب تھے, جو آپ جانتے ہیں مولانا کے بیانات تو کس طرح وائرل ہوتی ہیں اور کس طرح پسندیدہ نگاہ سے کرناٹک میں اور بالخصوص یہاں کی مقامی زبان بولنے والے کس طرح سے سنتے ہیں. وہ کہ وقت لمبا ہوا ہے, مجھے اور مولانا کو اجازت دے. مجھے آپ لوگوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو پیغام مولانا نے دیا ہے وہ جو ہے اللہ کے واسطے آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں کی خدمت میں بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس الیکشن کو ضرور سنجیدگی سے لیں گے. مجھے اور مولانا کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکمیلی تلبینہ, طاقت, صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ. ناظرین, کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں. بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے, اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں. 9890963757. تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ, مالیگاؤں, انڈیا. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار, سیدھی بات. عزیمت, جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. عزیمت, جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.